بسم اللہ الرحمن نبی علیہ السلام کتنی پیاری نصیحت. آنے فرمایا اے ابو سعید اللہ اکبر، جب تم نماز پڑھنے، تم کو وصیت کرتا ہوں کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا، آدمی کب اچھی نماز پڑھے گا اور رمضان کی کب قدر کرے گا جب یہ احساس ہو. آنے فرمایا اے ابو سعید، جب تم نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر تحریمہ کے پہلے یہ تصور کرنا کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے. یہ نماز تو پڑھ رہے ہو، اگلی نماز ملے یا نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں. تو تم یہ سو جب بھی زندگی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا تو یہ کس تصور کے ساتھ نماز پڑھنا کہ یہ نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ہے. اللہ اکبر. کہ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے اتنی اچھی نماز پڑھو گے کہ شاید زندگی میں کبھی اتنی اچھی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا. انسان جب سوچ لے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ملک الموت کھڑے انتظار کر رہے ہیں، پھر ذرا دیکھو آدمی نماز کتنا دل لگا کر رو رو کر کے پڑھتا ہے. اسی حدیث کی روشنی میں یہ بات میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ اگر رمضان نصیب ہو رہا ہے تو وہاں اللہ رسول نے فرمایا مغرب کی نماز پڑھ رہے ہو تو عشاء کا انتظار نہ کرنا. ابو سعید یہ سمجھنا کہ یہ مغرب کی نماز ہماری زندگی کی آخری نماز، اور یہی نماز آخری عبادت ہے جو اللہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں. عشاء کا انتظار نہ کرنا، اور یہاں پورے 11 مہینے کا 12 مہینے کا انتظار. رمضان آ رہا ہے تو دوستو اللہ اگر یہ تصور آپ کر لیں، یہ تصور آپ کر لیں اور ذرا آپ نگاہ دوڑا لیجئے گا، بہت سارے دوست احباب ساتھی ہوں گے جنہوں نے اگلا رمضان اپنے ساتھ گزارا ہوگا. ہمارے بھائی یہ بیٹھے ہوئے، ذرا سوچو پچھلا رمضان صحت عافیت کے ساتھ بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گزارا، لیکن یہ رمضان آنے کے پہلے بیچارہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے. کہاں پڑا ہوا ہے؟ ہاسپٹل میں. کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں کہ اگلا رمضان کسی کو ملے. تو ذرا سوچو اپنے دوست احباب میں پچھلا رمضان ساتھ گزارا، عید گزاری، عید ملن پارٹی بھی کیا ہوگا آپ نے، لیکن یہ رمضان آنے کے پہلے کہاں پڑا ہوا ہے؟ وہ قبر میں ہے، بستر پر ہاسپٹل میں ہے. کہاں؟ ہر انسان یہ سوچ لے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے. اگر اگلا مل گیا تو اوپر والی کی مہربانی، ورنہ جتنا فائدہ اٹھانا ہے اسی میں اٹھا لیں. جو کچھ کرنا ہے اگلے رمضان پر بھروسہ کر کے نہ ٹالیں. اللہ کے نبی علیہ السلام یہی وہ چیز ہے جہاں انسان اکثر لوگ خسارے میں آ جاتے، اکثر لوگ نقصان اور خسارے میں. نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری اور مسلم کی، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الزہد کے اندر نقل کیا، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ زہد کہتے ہیں ایسی چیزیں، ایسی باتیں آپ کو سنائی جائیں، ایسی آیات، ایسی احادیث کہ جن کو سننے کے بعد دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو اور آخرت کی فکر. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زہد. کتاب الزہد والرقاق کے اندر نقل کیا. حدیث کے راوی ہیں دوستو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. کیا فرمایا؟ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس. نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. اے لوگوں، نعمتانی دو بڑی عظیم ترین نعمتیں ہیں، بلکہ اہل علم کہتے ہیں سب سے بڑی نعمت. عظیم ترین نہیں بلکہ سب سے بڑی نعمت. کیوں؟ ان دونوں نعمتوں سے کوئی اور تیسری بڑی نعمت ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو بتاتے.
آنے فرمایا نہیں، تمہارے زندگی میں اس دنیا کے اندر اللہ نے تم کو جتنی نعمتیں دی ہیں ان میں نعمتانی، دو نعمتیں بہت بڑی ہیں، بلکہ سب سے بڑی ہیں، لیکن افسوس مغبون فیہما کثیر من الناس، لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں میں نقصان اور خسارہ ہی اٹھاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، دونوں نعمتیں یوں ہی ضائع ہو جاتی ہیں۔ مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں میں نقصان اور خسارہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ سب کو ان دونوں نعمتوں میں خسارے سے بچائے۔ ہیں کیا؟ نمبر 1 الصحت، نمبر 2 والفراغ۔ ایک تو ہے صحت اور تندرستی، صحت اور تندرستی۔ نمبر 2 الفراغ، فرصت اور ٹائم، دوسرے جو آپ کو چاند سے ملتا ہے۔ چاند سے ہی ملا ہے نا۔ ابھی انڈیا میں تھے تو ایک صاحب سے ملنے کے لیے گئے، کیسے ہیں بھائی؟ بہت اچھا، بہت اچھا، ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ کہنے کی کہ 70 تو پہنچ چکے ہیں، سوچنا چاہیے۔ ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، کتنے سال پہنچ گیا ہو؟ 70۔ اب اس کے بعد جو ملے گا بونس ہے۔ کیا بتایا؟ بونس کیا کہتے ہیں؟ بونس۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر مشکل سے 70 تک پہنچیں گے، ورنہ 60 65 64 70 کے پہلے پہلے سب چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کی زندگی رکھی ہے 70 65 70، وہ تو مل چکی ہے۔ اب جتنا مل رہا ہے ہر بونس یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ بھائی اتنے دن اور زندہ رہ لو، اتنے دن اور رہ لو، اتنے دن اور رہ لو۔ اللہ اکبر۔ انسان کو چاہیے، اللہ ہمیں فرصت ملی، چاند سے ملا ہوا ہے، چاند سے ملا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ دنیا سے جا چکے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو صحت عافیت کے ساتھ رمضان نصیب کر رہا ہے، لمبی زندگی دے رہا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ کرم ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اے لوگوں، دو نعمتیں ہیں جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک نعمت تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت و تندرستی دیا ہے۔ یہ صحت اور تندرستی اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت۔ واللہ ذرا سوچو، ایک ایسے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہر گھر میں ایک مریض ایسا ہوگا جو روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے۔ اگر گھر میں نہیں تو فیملی میں تو ضرور ہوگا۔ کسی کی شوگر ہائی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ڈاکٹر نے کہا ہر 3 گھنٹے کے بعد دوا لینا ہے۔ ذرا سوچو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ لیکن کتنا خوش نصیب ہے الصحت، جس کو اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے۔ آنکھیں ہیں صحت میں، جتنا چاہے قرآن کی تلاوت کر لے۔ جسم کو صحت مند اللہ نے رکھا ہے، رمضان میں جتنا چاہے رات دن عبادت کر سکے، لیکن انسان اس سے نہیں فائدہ اٹھاتا، صحت اور تندرستی سے کھیل میں کود میں لہو لعب میں رات بھر دوستوں کے ساتھ گزار دے رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دو سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں۔ پہلی نعمت صحت، نمبر 2 الفراغ، فرصت، یعنی زندگی اور موقع، جس کو میں نے کہا چاند سے ملتا جائے۔ اللہ کے رسول فرمائے یہ دونوں سب سے بڑی نعمتیں ہیں، ان سے بڑی بھی کوئی نعمت ہوتی تو اللہ کے رسول وہ بھی بیان کر دیتے، لیکن فرمایا سب سے بڑی 2 نعمتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں میں بڑا نقصان اور خسارہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میرے بندو یاد رکھو ہم نے تم کو زندگی دی ہے، پھر تمہیں موت دیں گے، تم قبر میں جاؤ گے، ایک عرصے کے بعد ہم تمہیں زندہ اٹھائیں گے۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ،
آئے گی، سب کو جگا دے گی قیامت، سب زندہ ہو گئے، سارے لوگ حشر کے میدان میں آئیں گے۔ جس چیز کا وعدہ کیا جاتا تھا، جس چیز سے ڈرایا جاتا تھا، جس چیز کی طرف بلایا جاتا تھا، لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، عین الیقین، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ابھی تو یقین ہے لیکن عین الیقین نہیں ہے، لیکن جب جہنم کو دیکھ لیں گے، حساب کتاب کو دیکھ لیں گے، حشر کا منظر دیکھ لیں گے، جنت و جہنم دیکھ لیں گے، تو اس وقت جو یقین ہوگا اس کو کیا کہا گیا؟ ثم لترونها عین الیقین، دیکھ لو گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میرے بندو سب کچھ دیکھ لو گے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو اپنے پاس بلائیں گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور بھی ضرور تم سے پوچھیں گے اپنی نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ اکبر، کن کے بارے میں؟ لتسألن، تاکید در تاکید، لام بھی تاکید، نون بھی تاکید، بڑا طاقتور جملہ، تاکید جملہ، تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں ہم پوچھیں گے۔ ہم نے یہ نعمت دیا تھا، غلط استعمال کیوں کیا؟ یا یہ نعمت میں نے دیا تھا، تو نے استعمال کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر، تعجب کریں گے۔ سنن ترمذی کی حدیث، کہاں کی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا نعمتوں کے بارے میں۔ وہ کون سی نعمتیں ہوگی؟ سب سے پہلی نعمت کیا ہوگی؟ الصحت والفراغ، تندرستی اور وقت جو اللہ نے فرصت دیا ہے۔ یہ آپ کو جو صحت ملی ہے، یہ صرف نہیں کہ ہاں بس صبح صحت برقرار رکھنے کے یہاں سے دوڑیں اور اجمان کے باٹر تک جائیں اور پھر لوٹ کے پھر دیکھیں کتنی جان بن رہی ہے۔ یہ تو سب کچھ کیا۔ جب رب نے یہ پوچھا اس صحت سے تو نے میری عبادت کتنی کی، تب کیا جواب دو گے؟ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ اتنے کرکٹ میچ کھیلتے رہے، ٹائم ہی نہیں ملا۔ سوچو کیا جواب دو گے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ پوچھے گا ہم نے آنکھیں دی تھی، ان آنکھوں سے قرآن کو دیکھ کے کتنا تم نے تلاوت کیا، حدیثوں کا کتنا مطالعہ کیا، میری آیات کو دیکھ کے کتنا تم نے عبرت و نصیحت حاصل کیا، تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کیا کریں؟ 2.5-3 گھنٹے فلمیں میں گزر گیا، پھر اس کے بعد نیوز میں، پھر کچھ ڈرامے میں، اور کچھ بتا تو واٹس ایپ لے گیا۔ کیا جواب دو گے ان آنکھوں سے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن پھر تم کو کھڑا کر کے پوچھیں گے اپنی نعمتوں کے بارے میں کہ یہ میں نے جو نعمت دی تھی تم نے کہاں استعمال کیا۔ خاص طور سے سن لو، یہ آنکھ والی نعمت، یہ کان والی نعمت، یہ دل والی نعمت، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولہ۔ میرے بندو، ناک، اپنے آنکھ کا استعمال درست کر، اپنے کان کا استعمال درست کر، اپنے دل کو اچھی طرح سے استعمال کر۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یاد رکھنا، یہ کان، یہ آنکھ اور یہ نعمت جو ہے دل، ان تمام نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے کیا کرے گا؟ سوال کرے گا۔ الصحت والفراغ۔ نمبر 2، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا آپ سے؟ فرصت کے بارے میں، ٹائم جو اللہ نے آپ کو دیا، اتنی لمبی زندگی، اتنا جو وقت دیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق پوچھے گا صحت کے متعلق، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کس کے متعلق پوچھے گا؟ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرصت دے رکھی ہے۔ الصحت
موفرہ، جو آپ کو ٹائم ملا ہوا ہے، جو اللہ نے وقت دے رکھا ہے، جو اللہ نے آپ کو فرصت دے رکھی ہے، جو زندگی آپ کو دی ہے، اس کے متعلق بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سوال کریں گے۔ اس لیے دوستوں ہم نے شروع میں کہا کہ سب سے پہلا فریضہ ہمارا کیا ہے؟ ماہ رمضان کی آمد کو ایک نعمت سمجھو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو آئندہ اور مزید نعمتوں سے ہم تمہیں نوازیں گے، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کیا تو اللہ فرماتے ہیں ہمارا عذاب بڑا ہی دردناک اور سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جیسے صحت اور عافیت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان ہمیں نصیب کیا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے، قیام، تراویح کی نماز، تلاوت قرآن، ان بہترین قسم کی عبادات سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو، ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پہلی چیز تھی۔ پہلی چیز کیا تھی دوستو؟ ماہ رمضان کی آمد، ماہ رمضان کا ملنا، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے۔ ہمیں اس سے خوب زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اور کوئی وقت ہمارا ضائع نہ جائے، اور اگلے رمضان کا انتظار نہ کریں، جو کچھ ہے اسی رمضان میں کر لے، اگلا مل گیا تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ نمبر 2، دوسری چیز، آج کا جو دائرہ نے یا ادارہ برائے امور دینی امور جو آپ کا آج جو خاص طور سے عنوان رکھا تھا وہ کیا ہے؟ استثمار۔ استثمار جانتے ہوں گے؟ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں؟ 1 دے کے 10 کمانا۔ استثمار، استثمار ہے ثمر سے۔ کیا ہے؟ رمضان سے ہم کیسے استثمار کریں؟ آئی بات سمجھ میں؟ رمضان سے ہم کیسے استثمار کریں، بڑا پیارا موضوع ہے، اور آج خطبے میں بار بار یہ جملہ آیا ہوا ہے جو عربی میں۔ استثمار کا مطلب کیا؟ استثمار ثمر سے ہے۔ کس سے؟ ثمر۔ ثمر کس کو کہتے ہیں؟ پھل کو۔ آم کا موسم چل رہا ہے نا، آم کے باغ میں کھڑے ہو جائے، آم کا پھل لٹک رہا ہے، پکے پکے ہیں، اور آپ کو کہا گیا صرف 1 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ اللہ اکبر! یہ آم کا درخت ہے، آم میں پھل لگے ہیں، پکے ہوئے میٹھے آم ہیں، اور آپ کو 1 گھنٹے کا ٹائم دیا جا رہا ہے، جتنا آپ توڑ سکتے ہو اپنے لیے توڑ لیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ سامنے کھجور کا درخت ہو، روتا پکے کھجور بہترین قسم کے لٹک رہے ہوں، کھجور کے مالک نے کہا بھائی ہم 10 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں، 10 منٹ میں جتنا چاہیں آپ توڑ لیں، اس کے بعد تو اللہ اکبر۔ پھر ذرا سوچو 10 منٹ میں اگر موبائل آ جائے تو اللہ موبائل بھی نہیں اٹھائے گا عقل مند۔ کیا خیال ہے آپ؟ توڑیں گے اچھل اچھل کر کے، کود کر کے، تھیلی میں بھریں گے، کوئی اور مل جائے گا اس کو بھی بلائیں گے۔ اگر موبائل آ جائے تو موبائل ٹیلی فون کرنے والے پر بھی غصہ ہو جائیں گے، ایسے وقت میں کیا اس نے ٹیلی فون کر؟ اللہ اکبر! آپ کو جو چانس ملا ہے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ آم توڑنے کا، آم کے درخت سے، یا 10 منٹ آپ کو کس کا ٹائم دیا گیا ہے؟ کھجور والوں نے۔ اب آپ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، جتنا زیادہ سے زیادہ توڑ سکتے ہو پھل توڑ لیں، آپ کا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، پہلے چائے پی کے آتے ہیں اس کے بعد توڑ لیں گے۔ تو ممکن ہے 8 منٹ تو کس میں چلا گیا؟
چائے میں 2 منٹ میں آپ کیا توڑیں گے؟ اور ممکن یہ بھی ہے چائے والے نے کہا ذرا انتظار کرو، 9 منٹ چائے کا ہوٹل والا لے گیا، باقی کتنا بچا؟ اللہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ استثمار، یعنی درختوں کا پھل ذرا توڑ لو، چاند سے ملا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ ایام معدودات، کتنے ہیں؟ صرف گنے چنے، رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے، جہنم کا دروازہ بند کر دیا ہے، مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، ساری سہولتیں مہیا کر کے، صحت اور عافیت دے کر کے 1 مہینہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آپ کا کام ہے، چاہے اس کو کھیل کود میں گزار دیں، لہو و لعب میں گزار دیں، ادھر ادھر اس کو ضائع کر دیں، بزنس اور کاروبار میں دوست احباب کے ساتھ، یا غنیمت سمجھ کر کے گنے چنے دن ہیں، جتنا چاہیں اجر و ثواب و نیکیاں آپ کر لیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے دوستو؟ استثمار۔ دوسرے لفظوں میں کہو، زیادہ سے زیادہ رمضان سے فائدہ اٹھا لینے کا نام کیا ہے؟ استثمار۔ یہ ہے اصل میں آج کا موضوع۔ آئیے رمضان ہمارے سامنے کیا لے کر کے آیا؟ اللہ اکبر، ابھی آپ نے سنا چند نیکیاں رمضان کی بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اکبر، سب سے پہلے رمضان کا جو معاملہ ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، سہل بن معاذ، بڑی پیاری چیز۔ کیسے؟ بات سمجھ آ گئے نا؟ پھل یعنی کیا مطلب؟ رمضان جو پھل لے کر کے آیا ہے، جو نیکیاں لے کر کے آیا ہے، جو اجر و ثواب لے کر کے آیا ہے، جو رحمتیں اور برکتیں لے کر کے آیا ہے، اس کے